اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ جس مبارک مہینے کا انتظار تھا وہ مبارک مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پورا رمضان اللہ تعالی ہم کو عبادت کرنے، اللہ کو راضی کرنے، روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، صدقہ خیرات دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ آسانی کرے۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی بھی۔ عورتوں سے دوبارہ درخواست ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں وہ ذرا پیچھے بیٹھیں، سامنے وہ عورتیں بیٹھیں جو الگ رہیں گی اور بوڑھی بھی رہیں گی، ان کو موقع دیں۔ اور جو عورتیں آپ کی بہنیں آپ کو بتانے کے لیے ہیں ان کی بات مانیے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور بار بار کہا گیا کہ پیچھے کوئی آدمی ٹو ویلر کھڑی نہ کرے، اسی طرح مسجد کے سامنے بھی کوئی آدمی جو بالکل راستہ ہے وہاں ٹو ویلر نہ کھڑا کرے۔ ان باتوں کا خیال کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنے کی دو صورتیں رہتی ہیں۔ آدمی کی آنکھیں پڑھتی ہیں، دل میں کچھ بھی نہیں رہتا، یعنی جو کچھ پڑھتے سوچے تو ایک صفحہ پورا پڑھ لیے، کیا پڑھے معلوم نہیں، آنکھ پڑھتی ہی تھی، زبان بھی نہیں ہلتی، ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کی مہربانی سے قرآن مجید کا ترجمہ بہت ساری زبانوں میں الحمدللہ شائع ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجبوری تھی کہ عربی نہیں سمجھ میں آتی، اب تو سمجھے کہ قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، نیچے اس کا معنی رہتا ہے، اس کا مطلب لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ قرآن سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ ماشاءاللہ ایک وقت میں کتنے نبی رہتے تھے؟ مدراس جیسا شہر ہے، سمجھو 3 نبی 4 آدمی رہتے تھے، 3 نبی 4 نبی رہتے تھے ایک بستی میں۔ ان کا علاقہ الگ، ان کا علاقہ الگ، ان کا علاقہ الگ۔ آبادی دنیا کتنی نہیں تھی نا، تھوڑی آبادی تھی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبیوں کو۔ شروع ہوئے آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام سے اور ختم ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول نبی نے قیامت کے تک، کتاب کے بعد قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نے قیامت تک، اس امت کے بعد، مسلمانوں کے بعد کوئی امت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی کتابیں تھی، 104 کتابیں نازل کی۔ نبی تو 1,24,000، کتابیں 104۔ اب کتنی زبانوں میں وہ کتابیں تھیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ساری نبیوں کی زبان عربی نہیں تھی، صرف 4 نبیوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان عربی تھی، باقی جتنے نبی تھے ان کی زبان عبرانی زبان تھی۔ 4 نبی جن کی زبان عربی تھی، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 انبیاء ہیں جن کی زبان عربی تھی، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
باقی پورے نبیوں کی زبان عربی نہیں تھی، عبرانی تھی۔ تورات مشہور کتاب ہے، 104 میں 4 کتابیں محفوظ تھیں، ایک تو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ کتابیں باقی تھیں۔ اور اس کے بعد تورات میں بگاڑ آیا، حافظ نہیں تورات کے، جو چاہتا لکھ لیتا، آگے پیچھے بھی کر لیتا، سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، خالی پڑھنا آتا ہوں، مطلب کیا، معنی کیا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایک طرح سے گویا ہم سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے نہیں ہو جانا، قرآن پڑھو، سمجھو، روزانہ 3 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھو، سمجھنے والی کتاب ہے، جو نہیں سمجھ میں آتی وہ کسی سے پوچھ لو گے، جو سمجھ میں آنا ہے وہ تو آ جائے گی۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید سے نوازا۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، دنیا کی ساری باتیں اللہ کے ریکارڈ باکس سے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پوری چیزیں، کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کیا ہوگا، کیسے آئے گا، دجال کب آئے گا، پوری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا جانے کے قریب تھے تو پورا وہ قرآن مجید وہاں سے دنیاوی آسمان پر لا کر رکھ دیا گیا۔ 7 آسمان ہے نا، تو ایک وہاں ریکارڈ، پھر اس کا زمین میں آسمان میں لا کر رکھ دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی نبوت سے، اللہ کے رسول نبوت سے نوازے گئے، جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے لا کے اللہ کے رسول کو پہنچاتے تھے۔ 23 سال میں قرآن مکمل ہوا، 1-2 دن میں نہیں۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں پوری کتابیں اللہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی، جیسے سلیٹ بولتے نا ویسا، لے لو، پورا ایک ساتھ لا کے دے دی۔ انجیل بھی ویسے پورا ایک ساتھ، زبور بھی ویسے پورا ایک ساتھ۔ لیکن قرآن مجید کہا کافروں نے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن کیوں اللہ تعالیٰ تھوڑا نازل کرتا، پورا ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کرتا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہاں ہم نے قرآن مجید کو ایسے نازل کیا ہے تاکہ تھوڑا ہو تو تمہارے دل میں بیٹھے گا۔ اسی لیے دنیا میں قرآن کے حافظ بہت ہیں، 1 کروڑ ہو گئے، 2 کروڑ ہو گئے، 5 کروڑ ہو گئے، اللہ کو معلوم۔ چھوٹے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ سورتیں یاد رہتی ہیں، یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن تورات کے حافظ تھے کیا؟ انجیل کے حافظ تھے کیا؟ زبور کے حافظ تھے کیا بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات یاد رہی ہوگی، داؤد علیہ السلام کو زبور یاد رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یاد رہی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والوں کو یاد تھی کیا کوئی کتاب؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے کو قرآن مجید عطا کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو انتخاب کیا، بہترین امت اللہ نے ہم کو بنایا۔ یہ قرآن جس پر نازل ہوا سارے نبیوں میں افضل، یہ قرآن جس امت کے لیے نازل کیا گیا ساری امتوں میں افضل، یہ قرآن جس مہینے میں نازل کیا گیا سارے مہینوں میں افضل مہینہ۔ اتنی زیادہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ذرا پڑھ کر سمجھیں۔ لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے، پڑھنا جانتے بھی نہیں ہیں، اب اس لیے عام طور پر کوشش کی جاتی ہے قرآن کی باتیں لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں۔ ابھی تو قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، لیکن تفسیر کریں گے تو 23 سال سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
مختصر کچھ نہ کچھ باتیں اللہ کی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 90 جگہ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں سنو، اے مسلمانوں سنو، 90 جگہ اللہ تعالیٰ ایسے بولتا ہے۔ ہم کو سننا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پر عمل بھی کرنا چاہیے، جب چل کر ہمارے لیے یہ قرآن مجید قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا اور ہمارے لیے دلیل بنے گا۔ اللہ کا یہ کلام ہمارے لیے دلیل بھی بن سکتا، مددگار ہمارے خلاف بھی ہو سکتا، اس لیے کہ عمل نہیں کرتے، پڑھتے، اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے، قرآن گواہی دے گا کہ اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو، اس امت کو دیا نا، عمل نہیں کیے، اس کو چھوڑ دیے، پیٹ کے پیچھے ڈال دیے، قرآن شکایت کرے گا، ہے نا۔ تراویح میں سنتے ہیں شفاعت کرے گا اللہ، رات میں جاگ کر تیرا قرآن، تیری کتاب سنا اللہ، اس کو معاف کر دے تب۔ لیکن عمل نہیں کریں گے، قرآن کی باتوں کا خیال نہیں کریں گے، قرآن ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا۔ اس لیے قرآن مجید کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ آدمی سکون کے ساتھ قرآن پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھے، وضو کی حالت میں رہے تو قرآن پڑھے، بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن اٹھا کر ہاتھ میں پڑھنے کے لیے وضو ہونا چاہیے۔ اگر قبلے کی طرف بیٹھ سکتا ہے تو قبلے کی طرف بیٹھ کر قرآن مجید پڑھے، اور چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مسواک کر لے تاکہ منہ سے کوئی بدبو نہ آئے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر کر پڑھو، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو بھی اللہ کے عذاب کی آیت آئے گی جہنم کی، اللہ جہنم سے بچا، اللہ ہم کو بھی، ہمارے سارے توحید والے بھائیوں کو جہنم سے بچا اللہ۔ جنت کا ذکر آئے، اللہ ہم کو جنت نصیب فرما اللہ، جنت میں داخل کر اللہ، جہنم سے بچا اللہ، ایسی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو قصے آتے ہیں ان کے متعلق بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو ایسا ستائے کہ اللہ ایسا مجھے مت بنا، ایسا کچھ نہ کچھ سوچ کے قرآن پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ قرآن مجید کے آداب ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا مسلمانوں کو، قیامت تک یہی یہ کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ آدمی اس سے ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت دیتا قرآن، نہیں ہدایت چاہتا ہے تو پھر اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہے، غلط باتیں نہیں ہیں، جنت ہے جہنم ہے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے کوئی بولتا ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کی اتنی باتیں ہیں سب سچی ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں، اللہ کی بات سے سچی کوئی بات نہیں، قرآن نے یہ کہا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کا متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو لا کے دنیاوی آسمان پر رکھا، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام لا کر سناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 پر 9 سال 6 مہینے کے ہو گئے تو آپ کو مکے کے لوگوں سے، بت پرستی سے ایک نفرت تھی، پہلے بھی نفرت تھی لیکن اب زیادہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول رہنا ہی نہیں چاہتے تھے ان مشرکوں کے ساتھ، ذرا دور مکے سے جا کے غار حرا پہاڑ میں یا غار ہے وہاں جا کے بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، کیا کیا سوچتے تھے اللہ کو معلوم، 6 مہینے تک ویسا تھے۔
جاتے ستو لے جاتے، پانی لے جاتے، 3 دن 4 دن 5 دن وہیں سونا، وہیں رہنا، اللہ کے لیے تڑپتے رہنا، یا اللہ ہدایت دے۔ اس کے بعد ستو پانی ختم ہوتا تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے، پھر ستو پانی لے کر جاتے۔ 6 مہینہ ایسا گزرے۔ اللہ کے رسول جو بھی خواب دیکھتے ویسا ہی دن میں ہو جاتا۔ کسی سے ملتے ہوئے دیکھتے خواب میں، ضرور اس سے ملاقات ہوتی، کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھتے تو ضرور اس سے ملاقات ہو جاتی۔ ایسا ہوتا تھا، اس کو بولتے سچے خواب۔ خواب سچے، جیسا دیکھے ویسا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 20 پر 9 سال یا 20 پر 2 سال 6 مہینے، 20 پر 3 سال نبوت ہونا قرآن ہوا نا، تو اس کے اندر 20 پر 2 سال 6 مہینہ قرآن اور 6 مہینہ خواب۔ تو اس کو آپ تقسیم کریں گے، 23 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 46 ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کا رسول، لیکن اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے رمضان کا مہینہ ہو، 17 تاریخ ہو، یا ہو سکتا ہے 27 تاریخ ہو، ایک فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام، ریشم کے رومال میں کچھ آیتیں لکھ کر لائے۔ اللہ کے رسول ان کو دیکھے تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، ان کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے، الف با کچھ بھی نہیں معلوم، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل علیہ السلام بلا کر خوب اپنے سینے سے لگائے، بھینچے بولتے اس کو، دبائے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ چھوڑ کر بولا پڑھو جی، کہا ماں انا بقاری، نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی بھینچے، اور پڑھو، کہا نہیں ماں انا بقاری، تیسری مرتبہ بھی ایسا کرے۔ اس کے بعد بولے پڑھو، میں پڑھتا ہوں۔ پھر پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ اب ہم بسم اللہ پڑھ کر ہر چیز کرتے ہیں، ہر چیز کھاتے پیتے، ہر جگہ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلی بات، تم جو بھی کام کرو دنیا میں اللہ کا نام لے کر کرو، تم کو کامیابی ملے گی۔ اچھے کام، برے کام نہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی چور بھی یہ کہے کہ صاحب بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے، چور کو نہیں، کوئی نہیں پکڑے گا، ایسا نہیں سمجھنا۔ اچھے کام کے لیے بسم اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ 6 آیتیں نازل ہیں، یہ آیت ابتدائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اسلام کی باتیں بھی 5 ہیں، 5 کا نمازیں بھی 5 ہیں، اس طرح 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر بہت دن تک جبریل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کے رسول بہت گھبرا گئی، اللہ اتنی بڑی ذمہ داری، میں کیسے عرب کے لوگوں کو بولوں گا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو؟ بہت ڈر گئے، گھر کو آئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آ کے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ آدمی جب ڈر جاتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے نا، کمبل اڑا دو، زمیلونی زمیلونی دثرونی دثرونی، کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ اڑا دی، پوچھا کیا ہوا، پوری بات سنائے۔ کہا مجھے خدیجہ بڑا ڈر لگتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ذمہ داری میں پوری کروں گا کیا، اگر نہیں کیا تو اللہ مجھے پوچھے گا نا۔ کہا ڈرنے کی بات نہیں، آئیے ہمارے ماموں کے بیٹے ان کے پاس چلتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل ایک بڑے بزرگ تھے، انجیل پڑھے ہوئے تھے، عیسائی تھے، جا کے اللہ کے رسول نے ان کو ساری باتیں سنائی، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ کہا ہاں یہ وحی لانے والا فرشتہ آپ کے پاس آئے ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، دیکھو تمہاری قوم تم سے دشمنی کرے گی، تم کو بستی سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا مجھے نکال دے گی؟ کہاں تم سے پہلے جتنے لوگ ایسا آئے نبوت کا اعلان کیے، ان کے قوم کے لوگ ان کے دشمن بنے اور کچھ لوگ ان کا ساتھ دیے، اگر میں زندہ رہوں گا نا میں تمہارا ساتھ دوں گا، ایسا انہوں نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول آئے، حضرت خدیجہ ایمان لائی، حضرت ابو بکر ایمان لائے، حضرت زید ایمان لائے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، تو یہ لوگ ایمان لائے۔ اس طرح اسلام کی باتیں پہلی آیتیں یہ نازل ہوئی، 5 آیتیں جن کو کہ ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں، بولتے ہیں تقریروں میں۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی 20 پر 3 سال میں، یعنی 20 پر 2 سال 6 مہینے میں وحی پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مکمل کر دیا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آخری آیت، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس سے چند دن پہلے الیوم اکملت لکم کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی۔ وہ اتنی مبارک آیت تھی کہ یہودی نے حضرت عمر سے کہا تمہاری کتاب میں ایک ایسی پیاری آیت ہے، اگر وہ ہم کو ملتی نا، عید کا دن مناتے اسے۔ حضرت عمر پوچھو کون سی آیت ہے جی؟ تو کہنے لگا الیوم اکملت لکم۔ کہا رے ہم کو معلوم ہے اللہ نے کب نازل کرنا اس کو نازل کیا، عرفے میں نازل کیا، عید کا دن تھا، سارے لوگوں کے جمع ہونے کا دن تھا، اس دن اللہ نے نازل کیا، اس سے بڑی عید اور کیا ہوگی؟ لیکن دیکھیے ہم کو قرآن ملا، اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ ایک آیت کے لیے اس نے کہا ہم عید مناتے۔ اللہ نے اتنی آیتیں ہم کو دی ہیں، لیکن قرآن کی قدر نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہماری حالت انتہائی خراب ہے پوری دنیا میں۔ تارک قرآن ہوئے تو ذلیل ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کی طرف لوٹیں اللہ ہم کو عزت دے گا۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، قرآن کو چھوڑنے والوں کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو ایک سورہ جو سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، قرآن مجید، اس کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اور اسی طرح اس کا نام تنزیل بھی ہے، الکتاب بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ 5 نام اس کے مشہور ہیں قرآن کے۔ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھے جو قرآن کے کتاب لکھے ہیں، انہوں نے کہا 50 پر 5 نام 55 نام ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ 5 نام بہت مشہور ہیں، قرآن، فرقان، ذکر، تنزیل، الکتاب، یہ 5 نام مشہور و معروف ہیں۔ کتاب ایک ہی ہے، نام اس کے کئی ایک ہیں الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، اس سے بہتر کوئی آیت قرآن مجید کے اندر، اس سورہ سے بہتر کوئی سورہ نہیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے کہا تم کو 7 آیتیں دیے محمد، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن جیسی بڑی کتاب تم بھی دیے ہیں اور 7 آیتیں دیے ہیں۔ سورہ فاتحہ اتنی پیاری سورہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر۔ سورہ فاتحہ بڑی ہی پیاری سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکایت پڑھتے ہیں جواب دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری تعریف کیا۔ ہم کو سکھایا اللہ تعالیٰ کیسے دعا کرنا۔ کوئی کہتا ہے اللہ اپنی تعریف کرتا، کیوں نہیں تعریف کرے گا جی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتا ہے اللہ کے تم ایسے تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین بولو، الرحمن الرحیم بولو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھایا، وہی دعا ہم کرتے ہیں ہر نماز میں، نماز کے ہر رکعت میں، جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اتنی پیاری سورہ ہے، بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ بتا، اللہ سیدھے راستے پر ہم کو دائم قائم رکھ اللہ۔ ہمیشہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بہت ہی پیاری آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اس میں گائے کا قصہ ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا باتیں ہیں؟ پہلے پارے کے اندر جو آج ہم نے سنی، جس کو کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی آیتیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ پہلے تو کتاب کا ذکر ہوا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مسلمان، ایک کافر، ایک منافق۔ ان کا ذکر کیا گیا، پھر توحید کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے احسانات کو یاد دلایا گیا۔ اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، قسم قسم کی چیزیں تمہارے فائدے کی، کھانے کی، پینے کی اللہ نے زمین سے اگایا۔ خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ باتیں بتائی گئیں اور اللہ کے احسانات یاد دلائے گئے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا، پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے اللہ نے کیا بتایا، ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو کیسے گمراہ کیا، ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے، یہودی کتنے خراب لوگ ہیں، اللہ چاہتا تو ان کو ختم کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو رکھ کے، اس دنیا کے اندر اللہ کا قانون ایسا ہے، جس کو ختم کرنا چاہا ختم کر دیا، جس کو ختم نہیں کرنا چاہا ان کو رکھا۔ یہودی بھی ایک ایسی قوم ہے کہ سب اتنی شرارت کرتے تھے، اپنے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی شرارت کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ کیوں جی بولتے کہ صاحب تمہارے نبی کا ذکر ہمارے تورات میں ہے، تمہارے نبی آئیں گے، بول ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا۔ یہ لوگ بولے چھپا کے رکھو جی، اللہ کو معلوم نہیں ہوتا یہ سب۔ اتنے جاہل لوگ تھے، ہاں، کہ کہتے تھے کہ اللہ کو معلوم، یہ سب چھپا کے رکھو، ایسا کرتے تھے۔ یہودیوں کی شرارت کا ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ جاؤ تم جو اس بستی کو فتح کرو تو کھانے پینے کے سب کچھ ملے گا، لیکن نہیں کرتے تھے، جاتے نہیں تھے، کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے، تم جا کے لڑو۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو میدان میں آئے، اوپر کچھ چھت نہیں، کہیں پانی نہیں، کچھ نہیں، ویسی جگہ وادی تھی اس کو بولتے۔ اللہ تعالیٰ 10 سال تک سمجھو بادل تھا جی، دھوپ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھنڈا اچھا تھا، کچھ بھی گھر گئی کچھ نہیں، خالی میدان اتنا بڑا۔ کیسے زندگی گزارتے تھے، کیسے بچے جلتے تھے، کیا کرتے تھے اللہ کو معلوم۔ کھانے کے لیے بہترین پرندے کا گوشت ملتا تھا اور حلوہ ملتا تھا۔ چند دن کھا کے بولے کیا آج روز کھانا کیا، ہم کو چاہیے ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، فلاں چاہیے، ایسا شرارت کی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بستی کے اندر جاؤ، تم وہاں کھاؤ گے۔ یہ دیکھو کتنی شرارتیں ان کی تھیں۔ بہت ان سے کہا گیا، یہودیوں سے کہا کہ آپس میں نہیں لڑنا، لیکن آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے پر جیت کر ان سے چندہ بھی لیتے، آزاد کریں گے اتنا پیسہ دو۔ یہودی آپس میں لڑتے تھے، ان کا بھی ذکر آیا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا اور کعبہ بنایا اور دعا کرتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لے اللہ۔ یہ دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا بنایا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ثواب دیا کہ ساتویں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے، اس کو البیت المعمور کہتے ہیں۔ ایک دن کو 70,000 فرشتے طواف کرتے، پھر قیامت تک ان کی بات ہی آتی نہیں۔ فرشتے کتنے ہوں گے سوچ کر دیکھو، ایک دن کو 70,000 فرشتے طواف کرتے بیت المعمور کا، پھر قیامت تک ان کو موقع ملتا نہیں۔ ایسا عزت دیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، سارے نبی ان کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام تک نوح علیہ السلام کے اولاد، ادریس علیہ السلام کے اولاد، شیس علیہ السلام کے اولاد، ایسا آتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پورے نبی ان کی فیملی کے، پورے نبی، ہمارے نبی بھی، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، پورے نبی انہیں کے۔ اسحاق علیہ السلام ایک بیٹے، اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام کے بے حساب نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے صرف ہمارے پیارے نبی آئے۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ ویسے انہوں نے دعا کی اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نہیں ماننے والا بہت بڑا بے وقوف ہے، یہ بتایا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی ایمان لاؤ، کہ سارے انبیاء اکرام پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی تاکید کی، اور کہتے تھے یہودی عیسائی بن جاؤ تو قیامت میں کامیاب، کہا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے اسی کو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بارے کے اندر بتائی گئی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دلائے، جو فقر و فاقے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو صحت و شفا دے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ عبادت کرنے، دعا کرنے، تلاوت کرنے، صدقہ خیرات کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔